بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ لوگو مجھے بہت ہی پسند ہے، یہ میرے دل میں بسا ہوا ہے اور امید ہے سب کے ہی دل میں مسلمانوں کے بسا ہوگا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی کے نام کا لوگو ہے۔ اور یہاں پہ ناشتہ صبح صبح زبردست ملا ہے، کیونکہ رش کے ٹائم میں اچھا نہیں ناشتہ ملتا، لیکن آج اچھا ملا ہے۔ اور یہاں پہ جس کو ویڈیو پسند ہو وہ لازمی سبسکرائب کریں چینل کو، اور جو پیارے پیارے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ زبردست پراٹھا ہے، تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں پراٹھا چنے پراٹھے سے ہم ناشتہ کر رہے ہیں، ساتھ میں بیڈ ٹی آ گیا، تو آج ناشتہ بھی اس لیے بیڈ پہ کیا جا رہا ہے۔ گوبھی بن گیا ہے ماشاءاللہ، یہ دیکھیں بہت پھسلتا ہے اس میں، ہانڈی پکڑنی پڑتی ہے، تھوڑی سی سائڈ چینج کرتے ہیں۔ تو آج کا دن کیسے گزرا؟ تو آج کا دن بہت اچھا گزرا۔ صبح منگوائے پراٹھے، رات کا سالن پڑا تھا اور ساتھ میں چنے آئے، تو یہاں پہ میں ابھی یہ سالن تیار ہونے والی ہے تقریباً۔ گوبھی بنایا تھا آج، اور کافی دنوں بعد آج باری آ گئی سبزی کی، تو سبزی میں بنائے گوبھی، ماشاءاللہ بہت مزے کا ذائقہ اور خوشبو اور ٹیسٹ آئے گا، اتنی بہت پیاری سی خوشبو آ رہی ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ شامل کروں گی خشک دھنیا اور پودینہ، یہ تھوڑا سا سبز دھنیا دیکھا تو خراب ہوا پڑا تھا، تو یہاں پہ یہ ایڈ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو میرے اینڈ میں نا بہت ساری میتھی ہو ہانڈی کے اوپر ڈالیں اور بہت سارا دھنیا ہو، تو لیکن یہاں پہ دھنیا بھی خراب ہوا پڑا تھا، میرے ہسبینڈ روٹی لینے جا رہے ہیں تو کہہ رہے تھے میں نیا لے آؤں دھنیا، تو میں نے کہا مل جائے تو لے آنا، کیونکہ کسی بکالے پہ دھنیا ہوتا ہے، کسی پہ نہیں، سپر مارکیٹ جانا پڑتا ہے، تو پھر روٹی لے کے آ جائیں۔ اور یہاں پہ سالن ہماری تیار ہو چکی ہے، تو آج کے لیے ایسے سوکھا دھنیا پودینہ تو کافی پڑا ہے، لیکن پھر زیادہ پتہ نہیں میرے ہسبینڈ کو اچھا نہ لگے، تو اس لیے تھوڑا ڈالا ہے۔ اور ہاں میں بتا رہی تھی آج کا دن کیسے گزرا، بہت ہی اچھا گزرا، پیارا گزرا۔ وہ کیسے کہ صبح میں چاند سے تھوڑی دیر پہلے جاگ آ گئی، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر جاگتے رہے، پاکستان کا ادھر ادھر فون دیکھتے رہے، پھر ناشتہ منگوایا، چنے پراٹھے آئے وہ کھائے، پھر 11 بجے، کیونکہ صبح 3:30 4 بجے اٹھ گئے تھے، اور نماز وغیرہ کے لیے پھر ناشتہ اور یہ وہ، پھر نہیں سوئے، تو پھر 11 بجے میں سو گئی۔ پھر میں 3 بجے اٹھی تو میری سہیلیوں کے میسج آئے پڑے تھے، وہ میں نے دیکھے، تو میری ایک سہیلی کہنے لگی کہ لگتا ہے آپ کی ابھی مارننگ ہوئی ہے۔ پھر میں نے کہا 3 بجے، جب میں نے اس کو وائس میسج کیا تو میں نے کہا ہاں میری ابھی مارننگ ہوئی ہے، 3 بجے میں ابھی اٹھی ہوں، پھر چائے وائے بنائی، عصر کی نماز پڑھی۔ اور پاکستان سے میرے بھانجے نے ایک کلپ بھیجا جو کہ اپنی بیٹی کا تھا، اور بہت فنی تھا، بہت ہم اس سے دیکھ کے کلپ بہت ہی اچھا لگا۔ تو کلپ دیکھ کے کلپ کیا تھا کہ ان کی 1.5 سال کی بیٹی ہے یا 2 سال کی ہوگی، تو بہت ہی مزے کا کلپ تھا کہ وہ اپنے ماما کو کاٹتی تھی، اس کی انگلی کو، اپنے پاپا کی انگلی کو کاٹتی تھی، اور جب ہم اس کی انگلی وہ دیتے تھے نا اس میں، اس کے منہ میں، تو وہ نہیں کاٹتی تھی، تو اس کو پتہ تھا کہ درد ہوتا ہے تو وہ اپنی انگلی تو بالکل نہیں کاٹتی تھی، اور جب ماما پاپا کی انگلی اس کے منہ میں جاتی تو زور سے کاٹتی تھی۔ تو اتنا ہم سب لوگ ہنسے اس کلپ کو دیکھ کے کہ دیکھو آج کل کے بچے بھی یہ کتنے ہوتے ہیں، جب اس کی اپنی انگلی ڈالتے تو وہ باقاعدہ بہت ناراض ہوتی، غصہ ہو جاتی۔ اور ویڈیو کلپ میں نے چینل پہ شیئر کیا، وہ آپ علیحدہ سے دیکھ لینا۔ نہیں سکتا، تو یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاؤں، روٹی ابھی آنی ہے، اور یہ دیکھیں بہت ہی پیارا سا لک گوبھی کا۔ تو یہاں پہ ایک تو فنی یہ بات تھی میں نے جو آپ سے شیئر کرنی تھی، اور اب چلتے ہیں باہر، سالن باہر لے جاتے ہیں، اور جیسے روٹی آئے گی تو ٹیسٹ کریں گے۔ تو روٹی بھی آنے والی ہے، یا پہلے والی جو روٹی پڑی ہے اسی سے تھوڑی سی ٹیسٹ کریں گے سالن۔ تو دوسری بات جو فنی ہے وہ یہ ہے کہ میری جو سہیلی ہیں ان کو بیچاری کو ریاض میں ان کی نا دانت کی پرابلم چل رہی تھی، دانت میں درد تھا، داڑھ میں،
اس کی بات میں آپ سے شیئر کروں گی۔ اور یہاں پہ صبح کا پراٹھا پڑا تھا، اور میں اکثر صبح کا پراٹھا گرم کر لیتی ہوں کیونکہ مجھے پراٹھا پسند آتا ہے، اور دوبارہ پراٹھا گرم کر کے میں چٹ کر جاتی ہوں بچے ہوا پراٹھا، اور میرے ہسبینڈ روٹی لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ٹیسٹ کیا، بہت ہی مزے کا گوبھی بنا ہوا تھا، بہت فریش لک، اور گوبھی میرے ہسبینڈ نے ساتھ میں ہیلپ کرائی تھی، اور میں نے کہا آپ نے پکایا ہے میں بتا دوں، کہتے نہیں آپ نہ بتاؤ تو میں نے کہا پھر تو شکریہ کہ آپ ہیلپ کراتے ہیں اور سارا کریڈٹ میں لے جاتی ہوں، تو ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ میں اپنی سہیلی کے دانت کا درد شیئر کر رہی تھی، تو اس بیچاری کے دیاڑ میں درد تھا، اور اوپر ایک پہ پتہ نہیں دوسری پہ خول چڑھا ہوا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کیا کہ بہت ہی، یہاں کے کچھ ڈاکٹر تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں، تو اس نے ایک داڑھ میں درد تھا لیکن اس کی بجائے دوسری نکال دی، تو سو فنی، بہت ہی مجھے دکھ ہوا اس بات کا، اور ہنسی بھی ڈاکٹر کی کم عقلی پہ بہت آئی، اور بار بار مجھے بات یہ یاد کر کے کہ دیکھو کیسا ڈاکٹر تھا کہ اس نے ایک داڑھ کی بجائے جو نکالتی تھی وہ نہیں نکالی اور دوسری نکال دی، تو مجھے ہنسی بھی بہت آئی۔ لیکن جب وہ مجھ سے فون پہ بات کی اس نے، اور وہ جو اتنی آدھی موئی ہوئی تھی کہ یعنی کہ ایک تو دوسرے دھان میں درد، اور پھر نکل وہ گیا جو کہ اتنی گہری داڑھ کے نیچے وہ جڑ ہوتی ہے، اور میرے خیال داڑھ ہی تھا مسئلہ ان کا ہوگا، داڑھوں کا اکثر مسئلہ پہلے شروع ہوتا ہے، تو وہ بیچاری اس قدر بے حال تھی، اور کال میں جب بات کرتے ہوئے اس سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، اور مجھے دکھ بھی بہت تھا، خاص آ رہا تھا، اور اس کے حرکت پہ مجھے ڈاکٹر پہ ہنسی بھی بہت آ رہی تھی۔ تو یہاں سعودی عربیہ میں دانت کا علاج بہت مہنگا ہے، اور نا ڈاکٹر جو ہیں کچھ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں اور کچھ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی میرے آئی کا ڈاکٹر سکاف ہاسپٹل ہے، جس کو آئی کا پرابلم ہو تو وہ ادھر لازمی جائے، تو نیچے وہ بھی ویڈیو پڑی ہے، بہت ماہر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، لیکن علاج بہت مہنگا ہے یہاں پہ، اور خاص کر دانت کا اور آئی کا دونوں علاج مہنگے ہیں۔ تو وہ بیچاری پھر اب آج دوبارہ میں نے اس کو کال کی، کیونکہ یہ 1-2 دن پہلے کی ویڈیو ہے۔ آج میں نے کھچڑی چاول بنائے تھے پلاؤ کی طرح، اور سمیٹو چاول بنائے تھے، وہ بھی میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ سمیٹو چاول ایمرجنسی کیسے بناتے ہیں، تو کک بنانے کے لیے وہ بھی میں بتاؤں گی آپ کو ٹرک۔ اور یہاں پہ پھر آج میں نے اس کا حال پوچھا، میں نے کہا صبح سے اثر ہو گئی ہے، کوئی میسیج نہیں آیا ہوا، تو میں نے آج پھر کال کی، تو ان کو بخار ہو رہا تھا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس ڈاکٹر دانت پہ خول چڑھا ہوا تھا تو وہ بھی میرا خیال ہے انہوں نے کاٹ دیا، کیونکہ یہ پیسے بنانے کے لیے سب لوگ جس کے پاس چیز لے جائیں نا، اے سی لے جائیں تو وہ فوراً ہی کھول دیتے ہیں، اور اے سی کا الگ سے قصہ ہے اس مہینے کا ہمارے گھر میں، تو وہ فوراً ہی چیز کو کھول دیتے ہیں، انسان ہو یا کوئی چیز، تو اب اس نے فوراً ہی اس کا خول کٹ کر دیا، اور اس کو بولا کہ یہ اور شاید اور دانت کا قصہ یہ اسی کا تو کیونکہ ان سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ میں زیادہ پوچھوں، بس میسیج میں کچھ بات ہوئی، کچھ کال پہ، تو اس نے بتایا کہ میرا خول انہوں نے بولا ہے شاید اگلا نکال دیا ہو، کاٹ دیا ہو، تو انہوں نے بولا 3000 ریال جو ہے نا وہ ہے خول نیا لگانے کا، تو میں نے کہا ایسے کرو تو اتنے پیسے سن کے تو ویسے ہی عادت درد کم ہو جاتا ہے تو کیونکہ میں نے بتایا یہاں پہ بہت علاج مہنگے، اور بہت فیملی کے لیے خاص کر بہت مشکلات ہوتی ہیں، اگر پہ تھوڑی سی کم ہو یا حالات تھوڑے سے سعودیہ کے گڑبڑ ہو تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا بہن ایسا کرو آپ پاکستان چلی جاؤ، 800 کی ٹکٹ 1000 کی لو 2000 میں علاج کرا کے اور آؤٹنگ کر کے واپس آ جاؤ، تو ایسے یہ تو تھی فنی بات، مذاق کی حد تک، لیکن اس نے بتایا کہ میں ابھی 6 مہینے پہلے چھٹی ہو گئی ہوں، اور ابھی کیا پتہ پھر اپنی چھٹی کے حساب سے ہی جانا پڑتا ہے یہاں پہ، لیکن میں تو بس ایسے اسے ہنسی مذاق میں مشورہ دے رہی تھی۔ یہاں پہ مجھے اپنا دانت کا درد بھی یاد آ جاتا ہے کہ مجھے بہت درد تھا، اور میرا بلڈ پریشر ہائی ہوتا تھا، اور ڈاکٹر نے مجھے 5 چکر لگوائے، 1 چکر گئی، دوسرے گئی، تیسرے گئی، چوتھے گئی، جب بھی جاتی 8 دن اینٹی بائیوٹک کھلا دیتے اور پھر بلاتے، 8 دن اینٹی بائیوٹک کھلاتے پھر بلاتے، اور 5ویں چکر میں 2 بلڈ پریشر کی بھی گولی کھا کے گئی، لیکن اس قدر میں پریشان ہوئی اتنا اس کے چکروں سے، میں نے لیڈی ڈاکٹر تھی دان والی، میں نے کہا اس کو کہ اتنا میں دور سے آتی ہوں اور جسم میں اتنی دردیں ہو رہی ہوتی تھی دان درد سے، تو میں نے کہا اب میں اس 5ویں چکر میں رو پڑی، میں نے کہا آج اور لڑ پڑی اس سے،
میں نے کہا آج تو تم میں بلڈ پریشر ہائی ہے نا، مرنا ہے تو میں نے مرنا ہے، تم نے تو نہیں مرنا، نکالو آج میری داڑھ۔ 5واں چکر ہے یہ چھٹا، تو میں اتنا پریشان ہو رہی ہوں اور مجھے درد علیحدہ تنگ کرتے ہیں، اور تم بلڈ پریشر کی میں نے گولی کھائی ہوئی ہے، پھر جا کے کھا لوں گی، تو تم جو بھی ہو، میں مسئول ہوں، میرے ہسبینڈ مسئول ہے، تم میرا دانت نکالو، داڑھ نکالو۔ تو پھر اس نے تو میری وہی داڑھ نکالی تھی، دوسری نہیں نکالی تھی۔ شکر ہے کچھ وقت اچھا تھا تو اس نے وہی داڑھ نکال دی، تو اس طرح میری داڑھ بھی نکلی۔ اور ایسے ہی کرتے ہیں ڈاکٹر لوگ۔ اس میری سہیلی کی جو 3000 ریال داڑھ کا بتایا، وہ 1 لاکھ پاکستانی بنتا ہے، جو جن بہن بھائیوں کو نہیں پتہ ان کی معلومات کے لیے میں بتا دوں۔ اور اس طرح میری داڑھ بھی اللہ اللہ کر کے 1.25 یا 1.5 مہینے میں نکلی تھی۔ یہ بھی بہت ہی ایک مشکل مرحلہ تھا جو میں نے بھی گزارا، اور اب میری سہیلی بیچاری 3-4 چکر لگا چکی ہے ہسپتال کے، اور اللہ اس کو صحت دے، اور بس اس کے لیے میں دعا کر رہی ہوں۔ اور کچھ بہت اچھے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں، جو کہ آئی کا ڈاکٹر مجھے ملا سکاس ہاسپٹل، بہت زبردست ملا، اور ڈاکٹر بہت ماہر تھا۔ وہ نیچے ویڈیو پڑی ہیں میری، جس کسی کو آئی کو پرابلم ہو وہ اٹھا کے دیکھ سکتا ہے۔ تو بہت میرا زبردست وہاں پہ علاج ہوا آئی کا، اور ٹریٹمنٹ ہوا تھا، تو مہنگا بہت تھا لیکن بہت اچھا تھا۔ تو سب ڈاکٹر ایسے ہی نہیں ہوتے، کچھ ڈاکٹر پہنچے ہوتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ملک میں بابے تویز دینے والے پہنچے ہوتے ہیں، اور کچھ ڈاکٹر اچھے بھی ہوتے ہیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ علاج بہت ہی مہنگا ہے، اور ساتھ ہی ہمارا AC خراب ہوتا ہے، اور تعلق والے آدمی آتا ہے اور وہ کہتا ہے میں مزدوری بالکل نہیں لوں گا، لیکن وہ اتنا ہیوی ریٹ بناتا ہے، پہلے نہیں بتاتا، اور بینڈ میں کہتا ہے 200 ریال۔ تو میرے ہسبینڈ نے کہا کہ ابھی تو پرانا AC 250 میں 200 میں مل رہا ہے، تو تم ٹھیک ہونے کا 200-250 بنا رہے ہو، تو اوپر سے احسان جتا رہا ہے کہ مزدوری بالکل نہیں لے گا، کیونکہ تعلق والے کے تھرو آیا تھا۔ تو اس طرح میرے ہسبینڈ نے پھر اس کو 150 ریال دیا، اور اس نے بولا AC میں پنکھا بھی پرانا ڈالا تھا، اور 10 ریال دھلوا ہی لیتے ہیں، 60 ریال، تو آپ نے 200 ریال کہاں سے بنا لیا؟ بس اللہ اللہ کر کے 150 دے کے جان چھڑائی۔ اور یہاں پہ کھانا کھایا بہت فریش، رات کو گوبھی تھا، اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ گوبھی کی لک بھی دیکھیں، روٹی بھی اچھی ملی۔ تو ابھی یہ دوسرے دن کا ٹائم ہے ظہر کا، اور رات کو جیسے کہ گوبھی کی سالن بنی ہو تو وہ پڑی ہوتی ہے، ظہر میں بندہ لیٹ اٹھے تو وہی کھا لیتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ روٹی لے آئے، اور ظہر میں گوبھی کے ساتھ انہوں نے پیٹ بھر کے روٹی کھا لی، جبکہ میں نے 2-3 برکی لگائی۔ میں نے کہا چاول لے آتے آپ ہوٹل سے، میرا تو دل کر رہا تھا چاول کھانے کو، تو وہ کہنے لگے میں دیر سے گیا ہوں، چاول ختم ہو گئے تھے، لیکن پتہ چلا کہ وہ ناشتے میں زردہ بناتے ہیں، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر کل زردہ لے آنا، مجھے میٹھا بہت ہی پسند ہے۔ تو اب مجھے خود ہی چاول بنانے پڑے گھر میں، اگر ایمرجنسی چاول بنانے ہو اور جلدی جلدی بنانے ہو تو سمیٹو چاول ایسے بنتے ہیں کہ میں نے فریج میں سے صبح ناشتے کے جو چنے پڑے تھے وہ نکالے، گوشت کا شوربہ نکالا، ساتھ منگائی کنور کچن کیوب، اور اس طرح تھوڑے سے مسالے اور ڈالے، گھی تھوڑا ڈالا، اور اس طرح بہت ہی زبردست اوپر چھڑکا وہ کیا نام لیتے ہیں پودینہ اور دھنیا سوکھا، تو بہت ہی مزے کے چاول بنے، بہت ہی پیاری پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ یہ دیکھیں میں نے ڈال لی ہیں چاول، میرے بن گئے، اور دم لگا کے میں نے پڑھ لی عصر کی نماز، اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے نا چاول ہو گئے تیار، کیونکہ میں سوئی رہی، میرے ہسبینڈ نے مجھے 3 بجے جگایا، تو میں کافی ناراض ہوتی ہوں کہ اگر دن میں 11 بجے یا صبح فجر پڑھ کے میں سو جاؤں تو مجھے 1:30 بجے جگا دیا کرو نماز ظہر کی پہلے، لیکن وہ بھی کہتے ہیں اچھا جان چھوٹی ہوئی آرام سے کالے پاکستان کر لیتے ہیں۔ تو کیونکہ میں نے اٹھنا ہوتا ہے تو پھر کہنا ہے کہ اب کالے سے جائیں، یہ سامان لے آئیں، وہ سامان لے آئیں، تو یہاں پہ چاول کھاتے ہیں، چائے پیتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔